جوتا پہن کر اگر بندہ نماز پڑھے تو جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. بوٹ پائے لے نا، جوتی پائی ہے، جوتی لائی نہیں. جوتا پہن کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر جوتے کا پاک ہونا اتوں میں تو چھلیوں میں ضروری ہے، اور جو نیچے زمین ہے اس زمین کا اوپر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر بندہ جوتے سے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لے اور جوتا جو ہے وہ بندے کے لیے زمین بن جائے تو اب صرف جوتے کا اوپر والا حصہ جس وچ پیر پائی ہے اس کا صاف ہونا ضروری ہے. اب جوتے کے جو نیچے والا حصہ ہے اور جو نیچے زمین ہے ان دونوں کا پاک ہونا ضروری نہیں. یہ کیسے ہے؟ کبھی کبھی بندہ ایسی جگہ پہ جا کے جنازہ پڑھتا ہے جہاں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنے تو بندے پیشاب کرتے ہیں، تحصیل چوک ہے نا، تو ادھر دائیں بائیں جو کونے ہیں تو دن کو تو وہاں بندہ کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن رات کے اندھیرے میں یقیناً سائڈ بندے جنہیں طہارت کا خیال نہیں کرتے وہ تو کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں. تو سائڈ پہ اگر گندی جگہ ہے بندے کو پتہ یار میرا تو بالکل وانی دے نال لین وچ میں آ گیا ہاں، جنازہ بھی پڑھنا ہے، ہون کی کراں؟ اس جگہ دا ذہن وچ غالب گمان ہے کہ جگہ پاک نہیں. تو پھر کیا کرے؟ ایک تو ذہن میں رکھے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس بارش سے زمین پاک ہو جاتی ہے، پانی پھر جاتا ہے نا. اور اگر یہ بھی ذہن میں نہ ہو تو پھر آسان حل اس کا یہ ہے جوتے سے پاؤں نکالے، جوتے کے اوپر رکھے. اب جوتا نیچے سے گندا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، زمین نیچے سے ناپاک ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. یہ بات بہت اہم ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اور میں نے چاہا کہ یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ احباب کو اس بات کا پتہ چل جائے.